زندگی میں ایک بار اس کو آزما لیں۔ تجربے تو آپ کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ تجربہ کرتا ہوں، اس پر بھی ایک تجربہ کر لیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کے بند دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں۔ سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، رزق کے دروازے بند، آپ پر جادو کے اثرات، جادو کی وجہ سے کسی نے آپ پر بندش کی ہے، رشتوں پر بندش ہو یا کاروبار کی بندش ہو، صرف ایک نام کی برکت سے ساری بندشیں، تمام بند راستے خود بخود کھلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت خاصیت ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، ان میں سے ہر ایک نام کے خصوصیات ہیں، اور ہر ایک نام جب آپ یقین و ایمان سے پڑھیں گے تو وہ یقیناً اسم اعظم ہی ہے۔ اللہ کے تمام سارے نام اسم اعظم ہیں، لیکن ہمارے ایمان اور یقین کی کمی کی وجہ سے اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ تو اب آتے ہیں، آپ کو ایک نام بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ کے سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں، آپ کو سارے رزق کے دروازے بند، آپ پر جادو کے اثرات، جادو کی وجہ سے کسی نے آپ پر بندش کی ہے، رشتوں پر بندش ہو یا کاروبار کی بندش ہو، صرف ایک نام کی برکت سے ساری بندشیں، تمام بند راستے خود بخود کھلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی میں ایک بار اس کو آزما لیں۔ تجربے تو آپ کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ تجربہ کرتا ہوں، اس پر بھی ایک تجربہ کر لیں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کے بند دروازے آپ کے لیے کھلتے جائیں گے، آپ کے رشتوں کی بندشیں ختم انشاءاللہ۔ اچھی جگہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خود کریں، اس کے لیے انشاءاللہ اچھے رشتے کی بندوبست، انشاءاللہ من پسند کا رشتہ آئے گا۔ بہت سے لوگوں کو رشتے آتے ہیں پسند نہیں آتے، تو بھائی من پسند کا رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ العزیز اچھا رشتہ ہوگا، آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ تو کاروبار بند ہے، آپ کی دکانداری نہیں چل رہی، کاروبار پر کسی نے آپ سمجھتے ہیں بندش کر دیا ہے، کاروبار کی بندش ختم، کاروبار کے تمام راستے کھل جائیں گے اور آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا، اور وظیفہ بھی صرف اسماء الحسنہ میں سے صرف ایک نام کا وظیفہ۔ اسی طرح آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس کا بھی توڑ ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد یعنی 21 دن میں آپ پر سے جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ سارے بند دروازے اور بند راستے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی طاقت سے ختم ہو جائیں گے، سارے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ نام کون سا ہے؟ اجازت عام ہے، اجازت کوئی بھی نہ مانگا کرے، ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو کو آپ نہ سمجھ سکے تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا، کیونکہ اس میں ہدایات دیے گئے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اور ہدایات پر عمل نہیں کرتے، پھر شکایت بیجا شکایت نہ کریں کہ بھائی میرے وظیفے نے کام نہیں کیا۔ کیا کام کرے گا کہ آپ وظیفے کے شرائط کو پورا نہیں کر رہے؟ تو وظیفے کے شرائط کو دیکھو 4 شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو فری میں اجازت دیتا ہوں۔ فری میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی غرض کے لیے کوئی شرط نہیں دوں گا کہ میرے بھائی، آپ نے سنا ہوگا نا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی اچھا سا کمنٹ کریں، ایک لائک مار دیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ سبسکرائب کریں نہ کریں، یہ آپ کی مرضی، پسند آئے تو سبسکرائب کریں ورنہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو بند راستے کھل جائیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نہ آپ کو سبسکرپشن کا شرط دیتا ہوں، نہ لائک کا، نہ کمنٹ کا، آپ کمنٹ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ کی مرضی ہے یہ، لیکن کرنا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 1، شرط نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کا وظیفہ کام کرے گا؟ آپ خود بتا دیں مجھے، اس کا وظیفہ کام کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اخلاصی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ اور عورتوں کو اپنے گھر میں پردے کے ساتھ۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب۔ بھائی
جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اللہ نہ کرے، اس کے وظیفے کام نہیں کرتا، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رزق حرام ہو اللہ نہ کرے تو رزق حلال کی طلب کرے۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو۔ دیکھو ہر وظیفے سے پہلے یہ یاد رکھیں یہ 4 شرائط، تو انشاءاللہ پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا وظیفہ کام نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین شرط، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک شخص کہ اللہ پر یقین ایک کامل ہے کہ اللہ میرا بہت مہربان ہے، وہ میری دعا، میرا وظیفہ کبھی رد نہیں فرمائے گا، بہت رحم کرنے والا ہے، تو اس کے اسی ظن و گمان یقین کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا تو کیا کرے گا، اس کا وظیفہ قبول کیا جائے گا، اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس کو بدقسمت کو شک ہو رہا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شک کی ہیں، شک کر رہے ہیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر کبھی شک نہیں کرنا کہ بھئی وظیفہ تو پڑھتا ہوں، چلو یار میں نے تو زندگی میں تھک گیا ہوں، وظائف نے مجھے تھکا دیا ہے، کبھی ایک وظیفہ، کبھی سارے وظیفے تو میں نے پڑھ لیے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، آسان سا وظیفہ ہے، کام کرے یا نہ کرے، تو اس کو اللہ پر کیا ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے اس کو شک ہو رہا۔ تو حدیث قدسی کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے، اس کے ظن کے مطابق، کیونکہ اس کو شک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر شک نہیں کرنا ہے، تو شک کی وجہ سے اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں شک کی مزاج نہ بنائے۔ تو چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ٹھیک ادا کر رہے ہیں، یعنی جو بھی وظیفہ ہو، ابھی میں آپ کو صرف ایک نام کا وظیفہ دیتا ہوں، سارے بند راستے کھل جائیں گے اسی ایک نام کی طاقت کی برکت سے انشاءاللہ۔ آپ خود اس کے معجزات دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو اس کا تلفظ ٹھیک ٹھیک ادا کرنا، یہ نہیں کہ بس آپ جان چھوڑا لیں وظیفے سے، جان نہیں چھوڑانا ہے، خوب اخلاص کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے طرف دھیان اور متوجہ ہو کر تنہائی میں وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف ہوتے ہیں۔ کون سا اتنا طاقتور نام؟ اللہ کے سارے ہی نام طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام ہے۔ تو صفاتی نام میں سے ایک نام یا فتاح، یا فتاح، بند دروازے، بند راستے، سارے بند چیزوں کو کھولنے والا، یا فتاح، یا فتاح۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، آپ نے روزانہ کسی ٹائم کی پابندی کرنی ہے، رات کو پڑھیں گے تو بہت بہتر رہے گا، دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں تنہائی میں، لیکن رات کو پڑھیں گے تو بہت بہتر رہے گا۔ پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت کی، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی مکمل جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس کا تلفظ ٹھیک کریں کسی قاریہ کے ساتھ جو صحیح تلفظ پر قادر ہو، اس سے پوچھ لیا، مجھے واٹس ایپ پہ بتا دیں کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہی الٹ جاتا ہے، پھر کام کیا کرے گا۔ تو تلفظ ٹھیک میرے ساتھ ٹھیک کریں واٹس ایپ پہ یا کسی اور کے ساتھ، لیکن تلفظ ٹھیک رکھیں، یا درود شریف کا تلفظ بھی ٹھیک کریں، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ 1200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، کتنا؟ 1200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1200 مرتبہ یا فتاح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد خوب دل سے دعائیں مانگے، اپنی حاجت مانگے،
اپنے بند دروازے کھولنے کے لیے اللہ کے سامنے درخواست پیش کریں، خوب عاجزی کے ساتھ اللہ سے باتیں کیا کریں، سرگوشی، لیکن گستاخی اس میں نہ ہو، بے ادبی نہ ہو کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور کدھر جاؤں، سارے خزانے آپ کے پاس ہے، آپ میرا رب ہے، سارے کائنات کا رب ہے، آسمانوں کو آپ نے بنایا، زمین کو آپ نے پیدا کیا، انسان، جنات، سارے کائنات جو ہمیں نظر آئے یا نظر نہیں آ رہے سب آپ کے مخلوق ہیں، تو پھر میں کدھر جاؤں؟ اللہ تم کسی کے محتاج نہیں، بے نیاز ہو، تو میں کدھر جاؤں پھر ہاتھ پہ لاؤں؟ آپ کے علاوہ میرا کوئی رب ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اے میرے رب، آسمانوں کے رب، زمین و آسمان کے رب، دن رات کے رب، کائنات کے رب، آدم علیہ السلام کے رب، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کے رب، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں پھر کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا در ہے، آپ ہی ہیں، وہ ہیں جس کے خزانوں میں کبھی نہ کمی آتی ہے نہ ختم ہوتے ہیں، تو میرا یہ فلاں مقصد پورا فرما۔ انشاءاللہ چند ہی دن کے وظیفے سے، بلکہ ایک ہی رات میں اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ایک ہی رات میں دروازے کھل جائیں گے، ورنہ 21 دن تو کیا 40 دن تک بھی کریں، اور پھر جب انشاءاللہ کام ہو جائے بھی تو اس کو معمول میں رکھیں کہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کریں، یا فتاح یا فتاح۔ انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے وہ خزانے ملیں گے کہ آپ نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، پریشانیاں خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا